اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ معرفت خداوندی کے سے سرشار امیر المؤمنین کا خطبہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ انسان جس چیز سے جان چھڑا نہیں سکتا وہ اس کا سایہ ہے، انسان کا سایہ اس کا ہمسایہ ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جتنی بھی کوشش کریں وہ اس سے دور نہیں کر سکتا۔ چند گریختم نشد سایه من ز من جدا، نیست جز آفتاب را قوت دفع سایہ۔ اگر سائے کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آفتاب سے نزدیک ہو جاؤ۔ اگر نور آ جائے اور اتنا نور ہو کہ ہر طرف آپ کے نور ہی نور ہو تو پھر آپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ جو سایہ جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے وہ جہل کا سایہ ہے، وہ غفلت کا سایہ ہے، وہ گناہ کا سایہ ہے۔ اس سائے سے اگر دور ہونا چاہتے ہو تو آفتاب عالم تاب امیر المؤمنین سے نزدیک ہونا ہوگا، اور آفتاب امیر المؤمنین سے اگر نزدیک ہونا چاہتے ہو تو اس آفتاب کی شعاعیں نہج البلاغہ ہیں۔ اگر نہج البلاغہ کی شعاعیں آپ کے دل پر پڑیں، آپ کے وجود پر پڑیں تو آپ کے وجود سے جہل کا سایہ دور ہو جائے گا، جہالت کا سایہ دور ہو جائے گا، غفلت کا سایہ دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ معرفت کے منازل طے کرتے ہوئے آج ایک عجیب وادی میں امیر المؤمنین آپ کو لے کے آئے ہیں، اور یہاں معرفت کے اتنے ابواب ہیں کہ یہ قول رسول خدا کا امیر المؤمنین کا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب تعلیم دی اور ہر باب سے 1000 باب کھلتے تھے۔ یہ وہ ہزاروں باب میں سے کچھ باب آپ کے لیے امیر المؤمنین کھول رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں ہے ان علوم کو، ان معرفت کو سمجھنے کی۔ اول الدین معرفتہ، امیر المؤمنین کے کلمات ہیں۔ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیقہ وکمال تصدیقہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ۔ ایک ساتھ میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ یہ سب ایک ساتھ ہی سمجھنے کا، اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ساتھ ہمیں، اور پورا خطبہ ایسا ہے کہ پورا خطبہ ہمیں امیر المؤمنین کا سب پڑھنے کے بعد، پورا خطبہ سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کلام امیر المؤمنین سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور نہ سمجھ میں آتے ہوئے بھی آپ کو علم و معرفت کے خزانے دے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، نہیں، یہ بحر عمیق اقیانوس علم حیدری سے آپ کو چند موتی بھی مل جائیں آپ کے لیے، میرے لیے بہت ہیں۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کا آغاز، اول کا ہے، یہ اول آغاز اور ابتدا والا اول نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ ترجمہ نہیں ہے۔ دین کی ابتدا معرفتہ، اس کی معرفت ہے،
معرفت ہو کی معرفت ہے، ہمیں تو ہو ہی کی معرفت حاصل نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنی معرفت کا آغاز ہو سے کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ اس کی معرفت کیا ہے؟ معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف۔ آپ کہتے ہیں نا کون کیا، ہم کیریئر گائیڈنس بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بھی ہوتا ہے، کس کس کو آپ فیسیں بھی دیتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی ایجوکیشن کون سی ہے، ہم سب سے اچھی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں۔ سب سے اچھی ایجوکیشن کیا ہے؟ جس کے بعد سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہو۔ ارے ایجوکیشن کہاں، تنخواہ کہاں، مال کہاں؟ مال سے تو علم بہت زیادہ برتر ہے۔ وہ علم کیا ہوگا جو مال سے کمتر ہو، جس کے ذریعے آپ مال تک پہنچنا چاہتے ہو، وہ کہاں سے معرفت ہوا، وہ کہاں سے علم ہو گیا؟ معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف، امیر المومنین کا کلام ہے۔ سب سے بہترین علم اللہ کی معرفت ہے۔ اب جو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور امیر المومنین آپ کو معرفت دلا رہے ہیں، یہ معرفت دو طرح کی ہیں۔ ساتھ ہیں آپ لوگ میرے انشاءاللہ؟ جی اچھا، جو ٹرمز میں استعمال کروں اس سے گھبرائیں نہیں، سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ یاد رکھیں گے تو آئندہ آپ کو یہ سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسان ہو جائے گا۔ معرفت جو ہے وہ حصولی ہوتا ہے اور حضوری ہوتا ہے۔ معرفت حضوری، آپ جی حضور کہتے ہیں نا، حضور سامنے ہونے کو بھی حضور کہتے ہیں، اور معرفت حصولی حاصل کرنے والا، تحصیلی، یہ دو قسم کی معرفت ہے۔ معرفت حضوری کیا ہے؟ جس میں آپ کے اور معلوم کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ جس چیز کی آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان اگر کوئی واسطہ نہیں ہے تو وہ معرفت حضوری ہے۔ مجھے ابھی اس پنکھے کی معرفت ہے، اس پنکھے کی معرفت، اور مجھ میں اس پنکھے کی صورت ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے یہ پنکھا ہے۔ اس صورت کے واسطے کے بغیر مجھے اس پنکھے کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور خدا کی معرفت امیر المومنین اور اولاد علی نے بہت زیادہ کہا ہے، اور اس کلام ائمہ میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ اللہ کی معرفت حضوری ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی چیز واسطہ نہیں ہے، کوئی چیز مقدمہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کو اللہ سے جان سکتے ہیں۔ بِکَ عَرَفْتُک، اے اللہ میں نے تجھ سے پہچانا ہے، کوئی اور چیز آپ اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصومین کا درجہ ہے، معصومین خدا کو خدا سے پہچانتے ہیں، ہم کہاں؟ نہیں، ہم بھی خدا کی معرفت خدا سے ہی رکھتے ہیں۔ ہماری معرفت اور معصومین کی معرفت میں بہت فرق ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنی معرفت ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہیں۔ آپ نے جب پہلی دفعہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ ہیں؟ نہیں، آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ہونے کے علم کے لیے آئینے کی کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ تم ہو تو آپ کو پتہ چلا کہ میں ہوں؟ نہیں۔ پھر میرا وہ خدا جو میری شہرک حیات سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی اور کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ مجھ سے پہلے ہے، وہ مجھے اپنا علم حضوری ہے نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے پہلے ہے۔ کیوں مجھ سے پہلے؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا علت ہے، اس کی رحمت سے میں بنا ہوں، مجھے اپنے وجود سے اس کی رحمت کی بو آنی چاہیے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بتائے کہ خدا ہے۔ خیر، یہ علم حضوری ہے۔ اور امیر المومنین سے کسی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ آیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال الامیر المومنین کیف ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ ہم بھی اس خدا کو نہیں مانتے جسے ہم نے دیکھا نہ ہو۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟
جب اس نے کہا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے نہیں آنکھوں سے، تو امام امیر المومنین نے فرمایا وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے کس سے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ایمان سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، دل کی آنکھ سے دیکھو اور ایمان کے ذریعے۔ اللہ کو ایمان کے ذریعے صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو علی کو امیر المؤمنین مانے، باقیوں کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے دل میں تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ دوسرا معرفت، معرفت حصولی، کہ آپ کسی چیز کے واسطے سے اس کی معرفت حاصل کریں۔ امیر المؤمنین کا خوبصورت کلام ہے، میری جان قربان آپ پر، الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، خدا کی حمد ہے، ستائش کامل ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنی تجلی کو خلق کے لیے، خلق کے ذریعے انجام دی ہے۔ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے اپنی تجلی کو کلام امیر المؤمنین میں قرار دیا ہے۔ اگر ذات امیر المؤمنین نہ ہوتا، اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی، اگر کلام معصومین نہ ہوتی، اگر معصومین کی شکل میں خدا کی تجلی کو ہم نہ دیکھتے تو ہم خدا کی معرفت حاصل نہ کر سکتے۔ علی کے بغیر خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را۔ علی نہ ہوتا تو مجھے یہ تو پتا تھا، حضوری پتا تھا کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی رازق ہے، کسی مہربان ذات نے مجھے پیدا کیا، یہ چیزیں تو مجھے پتا تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی معرفت، جو معرفت ابھی تک مجھے حاصل ہوئی ہے ان چند دنوں میں، اور وہ بھی آپ تک میں نے کچھ بھی منتقل نہیں کیا ہے، کچھ بھی میں نے بیان نہیں کیا جو علی نے بیان کیا اس کا۔ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، برو اے گدائے مسکین در خانے علی زن۔ ہم مسکین ہیں، ہم خدا کی معرفت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جاؤ علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ نگین پادشاہی دہت از کرم گدارا، کہ وہ اتنا کریم ہے۔ معرفت خداوندی نگین پادشاہی سے بہت بڑھ کر ہے، کوہ نور سے بہت بڑھ کر ہے۔ وہ گدا کو تو نہیں دیا جاتا نا کوہ نور، لیکن یہ علی ہے، کریم ابن کریم ہے کہ تم مانگنے آ جاؤ یہ تمہیں معرفت خداوندی عطا کر دے گا۔ نہ خدا توانمش خواند، نہ بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم شہ ملک لا فتارا۔ در علی پر آؤ خدا ملے گا۔ اور پھر کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کے بغیر توحید تک پہنچ کر تو دکھاؤ۔ علی کی مدد کے بغیر توحید تک جو پہنچ جائے وہ کہے کہ توحید کیا ہے اور توحید میں پھر شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے۔ علی کی مدد کے بغیر کوئی بھی شخص علی الاطلاق توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ اس کی معرفت ہو جائے پھر یہ جو دین تمہیں بہت مشکل لگتا ہے نا، یہ مشکل نہیں ہوگی، آسان ہو جائے گی۔ نہیں آسان ہو جائے گی، نہیں شیرین ہو جائے گی، نہیں، یہ تمہارے لیے آب حیات ہو جائے گا۔ اس دین کے بغیر زندہ رہ سکو گے ہی نہیں۔ معرفت تو ہو۔ یہ دین ویسے تو آپ کو پتہ ہے دین کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں؟ یہ مجموعہ عقائد اور احکام و اخلاق و آداب ہے۔ اس دین کو اور اس پہ عمل کرنا
اگر کوئی علی کو جانتا ہو، جانتا تو ہم جانتے تو نہیں، اگر کوئی علی کا پیرو ہو، دعویٰ کرتا ہو کہ میرا امام علی ہے، اور وہ دیندار نہ ہو، وہ علی جس کو نہ جنت کی لالچ تھی نہ جہنم کا خوف تھا، پھر بھی وہ دیندار تھا، دین پر اس نے سب سے زیادہ عمل کیا تھا، یار اس کے دین پہ آپ عمل نہ کریں۔ آپ اگر دین پہ عمل کرتے ہیں تو شاید جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ پر۔ علی کہتا ہے دین ہے ہی اتنا خوبصورت، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگر میں سمجھا سکوں، مولوی کا ایک شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، دوزخ است آن خانه کن بی روزن است، وہ گھر جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، وہ دوزخ ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ آپ ایک کمرے میں ہیں جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کہیں سے ہوا آ سکتی ہے، نہ کہیں سے روشنی آ سکتی ہے، مطلق اندھیرا ہے۔ اس کمرے میں رہا جا سکتا ہے؟ محال ہے۔ میں ابھی ایک سفر پہ گیا ہوا تھا ایک جگہ، اور رات سویا ہوا تھا، رات کو بجلی چلی گئی، اور جب آنکھ کھولی تو پورے شہر میں بجلی گئی تھی، تو ٹھوپ اندھیرا تھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں ہوں، مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں سفر پہ ہوں۔ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے، جب تک انسان کو پتہ چلے، چند سیکنڈ میں تقریباً مجھے موت آ گئی تھی، کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہے آپ زندہ بھی ہو یا نہیں ہو، یہ بھی پتہ نہیں، آپ کہاں ہو یہ بھی پتہ نہیں، آپ کو کوئی چیز سجائی بھی نہیں دیتی۔ اپنے گھر کے اعتبار سے جو بیڈ پہ، میں اپنے گھر کے بیڈ پہ ہوں، مجھے پتہ ہے بیڈ سے کتنی دیر سے میں، کہاں دیوار ہے، کہاں ٹیبل ہے، کہاں سے میں اتر سکتا ہوں، وہ سب ہاتھ ٹٹولا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ انسان جی نہیں سکتا اگر ایسا مطلق اندھیرا ہو جائے۔ یہ دوزخ، شاعر تو کہہ رہا ہے دوزخ ہے، یہ تو جی ہی نہیں سکتا اس جگہ۔ اگر اس کمرے کو آپ نے جینے کے لائق بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک کھڑکی بنانی ہوگی، پنجرہ بنانا ہوگا، جس سے ہوا آئے، جس سے روشنی آئے، جس سے آپ کو پتہ چلے کب سورج نکل رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، وقت کیا ہے، جہت کیا ہے، آپ کو اپنی ڈائریکشن پتہ چلے۔ اگر کھڑکی نہ ہو تو وہ کمرہ زندان ہے، دوزخ ہے، موت ہے۔ اگر ایک کمرے میں آپ بغیر کھڑکی کے نہیں رہ سکتے تو آپ اپنی زندگی میں ایک اندھیرے میں کیسے رہ سکتے ہیں، جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، کوئی نہ راستہ سجائی دیتا ہے، نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور آپ زندگی کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ بات منتقل ہو رہی ہے۔ یہ جو ایتھسٹ ہیں، غیر دینی لوگ ہیں، یہی ہے نا، کیا کہاں ہو پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، آگے کیا ہے پتہ نہیں، پیچھے کیا ہے پتہ نہیں، تم خود کیا ہو پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا اندھیرا، جس اندھیرے میں کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، اس میں زندگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اصلاً زندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس اندھیرے سے کیسے نجات حاصل کرنی ہوگی؟ اس زندگی میں ایک پنجرہ کھولنا ہوگا، ایک کھڑکی کھولنی ہوگی۔ وہ کھڑکی کیا ہے؟ وہ کھڑکی دین ہے۔ اگر اپنے وجود میں وہ کھڑکی کھولو تو اس کھڑکی سے نور امامت تمہارے دل پر آئے گی، نور خدا تمہارے دل تک پہنچے گی، نسیم بہاری نہج البلاغہ تمہارے وجود تک پہنچے گا، تب زندگی ممکن ہے۔ اچھا، شاید آپ کہیں کہ آپ نے جو تصویر پیش کی، تصویر تو بہت اچھی تھی، شاعری تو بہت اچھی تھی، لیکن یہ جو بے دین ہیں یہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو کسی دوزخ میں نہیں ہے۔ اگر یہ دوزخ میں ہوتے تو آپ کی بات صحیح تھی۔ میں آپ کو اپنی مثال میں واپس لے جاتا ہوں۔ جب وہ لائٹ چلی گئی تھی تو گھنٹہ 2 گھنٹہ تو میں بھی سویا تھا، اس اندھیرے نے مجھے بھی کوئی تنگ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ میں غافل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر انسان غفلت میں ہو، سو رہا ہو، بے ہوش ہو، تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں اس اندھیرے کمرے میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں 2 گھنٹے سے سو رہا تھا۔ مجھے مسئلہ کب شروع ہوا؟ جب میری آنکھ کھلی، جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے اطراف میں کیا ہے، تب سے مجھے مشکل شروع ہو گئی۔ یہ جتنے مادی انسان ہیں، جتنے غیر الہی انسان ہیں، جتنے ایتھسٹ ہیں، جتنے دین کو نہ ماننے والے ہیں یا دین پر پریکٹس نہ کرنے والے نام نہاد مسلمان ہیں، وہ سب جب تک غفلت میں ہیں تب تک ٹھیک ہیں۔
وہ زندہ تھوڑی ہیں، وہ سو رہے ہیں. اسی لیے امیر المومنین کہتے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. کب جاگیں گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب جاگ جائیں گے. بغیر دین کے زندگی سرے سے زندگی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اکثر سڑک پہ وہ بچے پھول بیچتے ہیں، آپ گلاب وغیرہ کا جب اب کل سیزن بھی آیا ہوا ہے تو وہ دیکھ کے بھی آتے ہیں، جو جوان ہیں ان کے پاس زیادہ آتے ہیں کہ یہ خرید لیں گے، کسی کو جا کے دے دیں گے. یہ جو سارا دن پھول توڑتے ہیں، ہزاروں پھول توڑتے ہیں، ان کے خود کیا ملتا ہے؟ کانٹے. سارا دن پھول توڑ رہے ہیں، گلچین ہے. بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ ہاتھ میں زخم. میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہماری حالت کہیں یہ تو نہیں ہے؟ بغیر دین کے اسی طرح ہے. بغیر دین کے غفلت میں اگر تھوڑی دن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ تو بہت مزے میں ہے، یہ دیکھو یہ کتنے پھول توڑ رہا ہے، یہ تو گلستان میں ہے، یہ تو اس سے زیادہ تو کوئی مزے میں ہے ہی نہیں ہے. شام کو دیکھو نا، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں. آنچنان گز رفتن گل خار می ماند بجا. پھول چلا جاتا ہے. ابھی یہ آپ کے باہر بیل بھی لگی ہوئی، بہت خوبصورت پھول، ابھی کچھ باقی بھی ہیں، لیکن پھول چلے جائیں گے، آخر میں رہ کیا جائے گا؟ کانٹے. از جوانی حسرت بسیار می ماند بجا. یہ جوانی ہے، بہت اکڑ ہے آپ لوگوں میں، اس میں سے جوانی نے چلے جانا ہے، حسرت نے رہ جانا ہے. در کف گلچین ز گلشن خار می ماند بجا. گلچین کے ہاتھ میں گلشن سے جو آخر میں رہ جاتا ہے وہ زخم ہے، کانٹے ہیں، پھول تو چلا جاتا ہے. اول الدین معرفتہ. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا. معرفت آپ کو تھوڑا سا پتہ چلا معرفت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ معرفت ہم نے کہا نا حصولی ہے اور حضوری ہے اور حصولی ہے. اس کو چھوڑ دیجئے، مشکل ہے، اور تھوڑا سا آسان معرفت کر دیتے ہیں. ایک معرفت کیا ہے؟ آپ سے اگر کہا جائے جی شکر آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ کا نہیں، مجھے نہیں پتہ شکر کسے کہتے ہیں، شوگر کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ کو بتائے گا وہ ایک بہت میٹھی چیز ہے، بہت شیریں میٹھی چیز ہے، اس کی بڑی مٹھاس ہے. آپ کہیں گے ٹھیک، پتہ چل گیا مجھے کہ شکر کیا ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کو یہ جو پتہ چلا ہے یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہے. ایک آدمی، دو آدمی نے کہا شکر بہت میٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بہت سے لوگوں کے سے ملے، ان سے آپ نے پوچھا شکر کیا ہوتا ہے؟ ان کا شکر تو بہت تلخ ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے. 1000 لوگوں نے کہا شکر تلخ ہوتا ہے، 2 نے پہلے آپ سے کہا تھا شکر شیرین ہوتا ہے. آپ کس کی مانیں گے؟ 1000 کی مانیں گے. ابھی آپ کو شکر پتہ ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ شکر کہیں، 1000 بھی کہیں، پھر بھی میں نہیں مانوں گا. وہ اگلا مرحلہ ہے، وہاں میں لے کے آتا ہوں. یہ جو مرحلہ ہے جو آپ نے سنا ہے اور سننے کی وجہ سے آپ مانے ہیں، یہ آپ کو کان میں جب کوئی دوسری چیز پڑ جائے اور زیادہ لوگ کہہ دیں تو آپ دوسرے کی مان لیں گے. اگر خدا کی شناخت تصوری ہے، معرفت ہے، اور معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ماں باپ سے سنا ہے کہ خدا ہے، اس لیے آپ کو خدا کی معرفت ہے، تو یہ میڈیا اور شیطان اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ آپ کے کان میں کہیں گے خدا نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آج کا جوان چل پڑے اس طرح، کہتے ہیں خدا، شک تو کرتے ہیں خدا ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنا ہے، 4 سے سنا ہو اور 1000 سے سنا ہو، سنے ہوئی چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی شکر چکھا دے تو یہ دیکھو جی یہ شکر ہے، اسے چکھو. آپ نے چکھا، آپ نے کہا آہا واہ کیا مٹھاس، کتنا میٹھا ہے. اب اس کے بعد 1 ملین لوگ آ کے کہتے رہے شکر بہت تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، آپ مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے چکھ رکھا ہے. بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، میں نے شکر کو چکھ رکھا ہے، مجھے پتا ہے شکر میٹھا ہوتا ہے.
اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت ہے، معرفت تصوری ہے، آپ نے سن رکھا ہے. کمال المعرفہ التصدیق بہ، معرفت کی کمال یہ کہ سننے پہ اکتفا نہ کرو، تم نے سن رکھا ہے خدا ہے، خدا کو چکھو، اپنے دل و جان سے محسوس کرو خدا ہے. التصدیق بہ کمال المعرفہ. اب ان تمام الفاظ میں کمال ہے، میں کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں. وکمال التصدیق بہ توحیدہ، ہم تو سمجھے تھے یہی کمال ہو گیا نا کہ میں نے چکھ لیا، اب میرے یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. لیکن امیر المومنین ایک قدم اور آگے لے کے جا رہے ہیں. تمہیں معرفت تصوری تھی کافی نہیں ہے، آؤ معرفت تصدیقی میں آ جاؤ، چکھ لو خدا کو، خود اپنے دل سے، اپنے وجود سے رحمت خدا کو، کرم خدا کو، فیض خدا کو، آیات الہی کو چکھو. اب میرے پاس تعبیر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یہاں ختم ہو گیا، اب تو شک نہیں کر سکتا نا. نہیں، کمال التصدیق، اس کی کمال تصدیق کیا ہے؟ توحیدہ. تم نے اسے صرف ماننا نہیں ہے کہ وہ ہے، بلکہ یہ ماننا ہے کہ وہی ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ماننا ہے، توحید ماننا ہے. یہ توحید جو مثال میں دے رہا ہوں اسی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. آپ چلے جائیں کسی بیکری پہ، مٹھائی کی دکان پر، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ اسے، آپ جا کے وہاں سے لڈو لے لیں، چکھیں لڈو کو، لڈو بہت میٹھا ہے. برفی اٹھا لیں، برفی بہت میٹھا ہے. گلاب جامن اٹھا لیں، گلاب جامن بہت میٹھا ہے. کیک اٹھا لیں، کیک بہت میٹھا ہے. اب آپ کے پاس یہ علم ہے اور علم تصدیقی ہے، آپ نے چکھ رکھا ہے. کوئی آ کے کہے گلاب جامن میں بہت مرچیں ہوتی ہیں، آپ نہیں مانیں گے. بھائی میں نے چکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے گلاب جامن کیا ہوتا ہے. ٹھیک، یہ معرفت تصدیقی ہے. امیر المومنین ایک درجہ آپ کو اور اوپر لے کے جا رہے ہیں. پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں تم نے لڈو چکھ رکھا ہے، گلاب جامن چکھ رکھا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ سب میٹھا ہے، تمہیں پتہ ہے ان کی مٹھاس کس سے ہے؟ کس سے ان کی مٹھاس؟ ان کی مٹھاس شکر سے ہے. لڈو میٹھا نہیں ہے، شکر میٹھا ہے. گلاب جامن میٹھا نہیں ہے، شکر میٹھا ہے. یہ جتنی میٹھی چیزیں ہیں ان سب کی مٹھاس شکر سے ہے. توحید. پہنچے نہیں پہنچے؟ خدا کی جتنی نعمتیں دیکھی ہیں تم نے، خدا کی جتنی رحمتیں دیکھی ہیں تم نے، خدا کی جتنی حجتیں دیکھی ہیں تم نے، ان سب کو جب تمہیں پتا ہو کہ ان تمام عزت والوں کی تمام تر عزت للہ العزت جمیعا، یہ تو اللہ ہے، یہ تو سب ایک ہی ہے. جس کو جو کچھ وجود ملا ہے وہ خدا نے دیا ہے. وجود موجود تو اللہ ہے. اللہ اکبر. کمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور نکلتا جا رہا ہوں آگے. آپ نہ نکلیے، آپ ان میں سے تمام مراحل پہ رکیے. رک کے امیر المؤمنین کے در پہ جا کے التماس کیجئے، گدا بنیے، بھکاری بنیے کہ یہ نگین بادشاہی ہمیں بھی دے دو. کمال توحیدہ، اس کے توحید کا بھی کوئی کمال ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے امیر المؤمنین؟ الاخلاص اللہ. اب اس کو دو طرح سے بھی معنی کیا گیا. میں جو معنی پیش کر رہا ہوں وہ ایک معنی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ حصری یہی معنی ہو. آپ جیسے چاہیں اور معنی جتنا چاہیں پڑھنا پڑھیں، وہ الحمدللہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیا کریں. جب آپ اوج توحید پر پہنچیں گے اور اسے یکتا مانیں گے تو الاخلاص لہ، اب آپ کو بھی اوج ملنا شروع ہو جائے گا، آپ میں بھی اخلاص آ جائے گا، آپ بھی یکتا ہو جائیں گے. اسے یکتا مان کر آپ یکتا ہو جائیں گے.
فرق یہ ہے کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی افعال میں، آپ یکتا پرست ہیں۔ توحید کا کمال یہ ہے کہ آپ یکتا پرست ہو جائیں، آپ کی عبادت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ تو کمال توحید ہی الاخلاص لہ۔ آپ کو کس معراج پر، کس اوج پہ پہنچا دیا امیر المومنین نے؟ من تماشای تو می کردم و غافل بودم، کز تماشای تو خلقی به تماشای منند۔ میں تو تماشا فارسی میں دیکھنے کو کہتے ہیں، اردو میں تھوڑا سا تماشا دوسرے لفظ میں آتا ہے، کہ میں تجھے محو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور تو میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا امیر المومنین، تیری کلام کو سن کے میں محو حیرت تھا، تیری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے تو نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں خود تماشائی ہو گیا ہوں۔ تماشائی اردو والا نہیں البتہ، کہ جس کو تماشا کیا جائے، یہ ساری دنیا تماشائی ہو گئی، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں محو تماشائے تو ہوں۔ اگر کوئی توحید پر پہنچے تو کمال توحید یہ ہے کہ تجھے بھی کمال دے دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سورہ اخلاص، سورہ توحید امیر المومنین کو بہت پسند تھا۔ ایک جنگ پہ جب امیر المومنین گئے، واپس آ کے اصحاب نے گلہ کیا کہ لگتا ہے امیر المومنین کو سورہ توحید کے اخلاص کے علاوہ اور کوئی سورہ آتی ہی نہیں ہے۔ تو کہا، رسول خدا نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھ لو، کیوں صرف سورہ توحید پڑھتے رہے، وہیں پوچھ لیتے، یہاں آ کے کیوں شکایت کر رہے ہو؟ فرمایا لحبی لقل هو اللہ احد، میں قل هو اللہ احد کو اتنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہر نماز میں تکرار کرتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تیرے قل هو اللہ احد کی محبت سے پہلے اس سے زیادہ محبت اللہ تجھ سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے تجھے قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ تو علی کا موحد تو بن، نظر سے توحید تو لے، دیکھ علی تجھے کہاں پہنچا دیتا ہے، تجھے محبوب خلائق بنا دے گا، تجھے محبوب خدا بنا دے گا۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصُ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ۔ کمال اخلاص کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ۔ اب اس کو میں رہنے دیتا ہوں، تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں، اور پھر کل شاید پیش کروں یا نہ کروں، نہ جانے، اب کل ہماری آخری مجلس ہے۔ اخلاص پہ ہم تو آ گئے تھے، ہمارے حساب سے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا نا۔ معرفت کا کمال تصدیق، تصدیق کا کمال توحید، توحید کا کمال اخلاص، اخلاص کا بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے، اب توحید بھی کمال پر، آپ بھی کمال پر، اب بھی کوئی کمال ہے۔ ہاں، آپ کو کمال پہ لا کے ایک ایسا کمال بتانا تھا جو اخلاص کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ امیر المومنین، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس سے آگے کی بھی وہ منزل ہے جی۔ کمال الاخلاص لہ، اگر مخلص ہو گئے ہو، اگر تم موحد ہو گئے ہو، تو پھر کمال اخلاص کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، اس سے، خدا سے صفات کو نفی کر دو، خدا کے لیے کوئی صفات لے کر مت آؤ۔ ہم سب شب و روز کہتے رہے صفات خدا، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، ہم تو اتنے زیادہ صفات اور صفات خدا پر ہم بہت اتراتے بھی تھے۔ امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نفی کر دیں تمام صفات کو؟ ہاں، تمام صفات کو نفی کر دو۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کبھی خدا نے اپنے لیے کوئی کسی چیز کو صفت کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ پھر کیا کہا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنہ کا ہے، صفت نہیں کہا ہے۔ یہ میری صفات نہیں ہیں، یہ اسماء حسنہ کو آپ صفات کہتے ہیں نا، یہاں کہیں لکھا ہوا ہے جی، وہ اسماء حسنہ لکھے نا، یہی صفات ہے نا، آپ انہیں صفات کہتے ہیں۔ امیر المومنین کیا کریں؟ یہ صفات نہیں ہیں، یہ اسماء حسنہ ہیں۔ امیر المومنین کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر یہ منزل ایسی ہے کہ سمجھ میں
نہیں آئے گا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی تک بشریت میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا. آپ کو سمجھ میں آیا ہے, جو محبت امیر المومنین میں ان کو سمجھ میں آیا ہوا ہے, مکتبہ اہل بیت میں ہے, اس کے علاوہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. جا کے پڑھیے گا. اور جس سے زیادہ میں یہاں, کیونکہ وقت بھی آخر میں آ گیا, ٹھیک, سمجھا بھی نہیں پاؤں گا. ہمارا موقف ہے, امامیہ کا موقف ہے, مکتبہ اہل بیت کا موقف ہے کہ صفات خدا عین ذات خدا ہیں, زائد بر ذات نہیں ہیں. اس کو پہلے بھی میں نے 2-4 دفعہ اشارہ کیا انہی 4 دنوں میں. وہ اشارات اگر آپ کو یاد ہوں تو بھی یہاں حل ہو جائے گا. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آیت ہے, ہوا معکم اینما کنتم, وہ آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں پر بھی ہوں. اب ان کی توحید کی تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں نا. جو ہندو خدا کو مانتے ہیں, جو یہودی مانتے ہیں, جو کرسچن مانتے ہیں, وہ تو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے. اس کی کیا بات کرنی ہے؟ ہم تو مسلمانوں کی ہی بات کرتے ہیں, جو اس آیت کو مانتے ہیں ان کی ہی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا یہاں کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تو جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. اور دوسری طرف سے آپ قائل ہیں کہ خدا تو عرش پر ہے. ہم قائل نہیں ہیں, ہم عرش خدا کا معنی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا معنی ہے. لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ خدا عرش پر ہے. خدا اگر عرش پر ہوگا تو عرش بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ جی, خدا بڑا ہوگا نا. عرش تو خدا سے بڑا ہو گیا تو اللہ اکبر نہ ہوا. یہ سب ان کے مطابق بات کر رہا ہوں, میں اپنے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں. جی, وہ کہتے ہیں جی یقیناً خدا بڑا ہوگا. پھر خدا بڑا ہے اور عرش پہ ہے تو کیا ہوگا؟ وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہوگا. نعوذ باللہ. اچھا, آپ کے اس موقف کو اگر لے لیں, خدا عرش پر ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے ساتھ خدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا معکم یعنی علم خدا آپ کے ساتھ ہے, خود خدا عرش پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم صفت ہے, وہ زائد بر ذات ہے. ذات وہاں ہے, علم یہاں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس طرح کی صفات کو خدا سے نفی کرو, کہو استغفر اللہ, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کہیں رہ جائے, خدا کا علم کہیں اور ہو. ہوا معکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء. میں یہ سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ مثال سمجھانے کے لیے نہیں ہے, یہ مثال بہت ناقص ہے, لیکن بچوں کا ذہن قریب لانے کے لیے. آپ جہاں کہیں بھی ہے, کشش ثقل, گریویٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جہاں بھی ہیں گریویٹی آپ کے ساتھ ہے. آپ فضا میں ہیں, آپ سمندر میں ہیں, آپ دریا میں ہیں, آپ بلڈنگ میں ہیں, آپ پہلی منزل پہ ہیں, آپ بیسمنٹ میں, آپ جہاں کہیں بھی ہیں گریویٹی آپ کے ساتھ ہے. یہ تو خدا کے ایک انتہائی حقیر موجود ہے. وہ اینما کنتم معکم سے ہی ہو سکتا ہے, وہاں سمجھ میں آ سکتا ہے. تمہیں خدا کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ علم خدا زائد بر ذات خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا ہو ہماری طرح. ہم ایسے ہوتے ہیں, ہم الگ ہیں, ہمارا علم الگ ہے. ہمارے پاس علم نہیں تھا, علم آ گیا. آپ کو اوپر پتہ نہیں تھا اسماء الحسنی لکھا ہے, میں نے اشارہ کیا, آپ نے دیکھا, آپ کے پاس علم آ گیا. 4 دن سے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں تھا. کیونکہ علم آپ اور ہیں, علم اور ہیں. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خدا کا علم ذات سے الگ نہیں ہے. خدا وہ ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے. خدا عالم الگ سے نہیں ہے, زائد بر ذات نہیں ہے. نہ جانے میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. میں یہ درخواست کر سکتا ہوں اور اپیل کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, کہ اگر ان آبھاس کو سمجھنا ہے تو کسی دن آئیں, بیٹھیں, ہم انٹریکٹیو سیشنز رکھیں, آپ کا ذہن ہم پڑھیں, آپ سے سوالات لیں اور پھر انہیں بیان کریں. پھر جا کے آپ کو, مجھے ابھی صحیح سمجھ میں نہیں ہے, میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا. آپ کو کچھ حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امیر المومنین کہہ کیا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ وہ مرتبہ یہ توحید ہے جس تک کوئی ابھی تک پہنچا ہی
نہیں ہیں علی کے شاگردوں کے علاوہ، کوئی نہیں پہنچا ہے۔ کبھی آئیے گا 1 to 1 آنا ہے، اکیلے اکیلے آنا ہے، اکیلے اکیلے آ جائیں، ایک ساتھ آنا ہے ایک ساتھ آ جائیں، کسی سیشن میں آتے ہیں اس میں آ جائیں، اور ہم حاضر ہیں یہاں، ہم بھی حاضر ہیں، باقی علماء بھی حاضر ہیں، یہ طلاب بھی حاضر ہیں، سب ان چیزوں کے ماہر ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں۔ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی موت سے پہلے اس جگہ کو خریدا جہاں انہوں نے دفن ہونا تھا۔ ایک سید الشہداء نے کربلا کی زمین کو خریدا، اور ایک امیر المؤمنین نے نجف کی زمین کو خریدا۔ جب آپ نے نجف کی زمین کو خریدا تو لوگوں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین اس بیابان کو خرید کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، نہ پانی ہے نہ آبادی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول خدا سے خود سنا ہے کہ اس زمین سے فوج در فوج لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والے مجھ علی کی زمین سے اٹھیں۔ یہ کرم ہے علی کا، اور یہ زمین آپ کو اور مجھے حاصل ہے۔ علی زخمی ہیں، طبیب آتا ہے اور طبیب کہتا ہے کہ کوئی دوا نہیں ہے، زہر کا اثر پھیل چکا ہے، صرف دودھ سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان دواؤہ اللبن، کوفہ میں جتنے یتیم تھے جب انہوں نے سنا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، سب اپنے اپنے کاسوں میں دودھ لیے علی کے دروازے پر آ کے کھڑے ہیں۔ کاش ہم بھی ان یتیموں میں شریک ہوتے، آج بھی ہم علی کے در پر حاضر ہو جائیں۔ علی کے گھر کے اندر علی کے اہل بیت ہیں، علی کی اولاد ہیں، اور گھر کے باہر کوفہ کے یتیم ہیں، دونوں علی پر رو رہے ہیں۔ گھر کے اندر اہل بیت ایک ایک کر کے امام کے پاس آ رہے ہیں۔ امام حسین بائیں طرف بیٹھے ہیں، امام حسن دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد جب پیاس لگتی ہے، مولا امام کو پانی پلاتے ہیں۔ امام پانی پینے کے بعد حسین کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، بیٹا آج مجھے جب پیاس لگ رہی ہے تو مجھے پانی دے رہا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ انت وحید ممنوع من الماء فمن یسقیک، اس دن تجھے پانی پلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ امام حسن تشریف لائے، امام حسن سے فرمایا، بنیا حسن، اگر تصور کر سکیں جس کو یہ پتا ہو کہ باپ آخری دفعہ کہہ رہا ہے بیٹا حسن، بنیا حسن قال نعم یا ابتا، جی بابا کیا حکم ہے؟ فرمایا کل احد لیس من ولد فاطمہ، جو بھی بنی فاطمہ نہیں ہے، جو فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، ان سے کہو اٹھ کر چلے جائیں، میں نے فاطمہ کی اولاد کو وصیت کرنی ہے۔ سب اٹھ کر جانا شروع ہوئے۔ روایت کہتی ہے فقام العباس، عباس بھی کھڑے ہوئے، جانا چاہا۔ اذن بصوت
ضعیف خفیف، بوڑھے باپ کی، زخمی باپ کی، جس کی ابھی آخری سانسیں ہیں، انتہائی ضعیف آواز میں فرمایا بنیا عباس الی العین، عباس بیٹا تم کہاں چلے؟ عباس نے فرمایا بابا آپ نے فرمایا تھا زہرا کے جب بیٹے یہاں رہیں، میں بنی فاطمہ نہیں ہوں۔ نہیں سی آواز میں فرمایا بنیا عباس اجلس، بیٹا عباس بیٹھ جا، انت موجت فاطمہ، تو فاطمہ کی آرزو ہے، تو فاطمہ کی دعا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کتنا بڑا شرف ہے۔ عباس کو اپنے پاس بٹھایا، عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر زینب کو بلایا۔ جب زینب تشریف لائیں، ایک ہاتھ سے زینب کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں عباس کا ہاتھ لیا، زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا ہذہ وصیتی الاخیرہ، بوڑھے باپ کی، مظلوم باپ کی آخری وصیت سن لو۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس بیٹا اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، عباس کی آنکھوں کے آنسو میں نہ جانے حیدر کرار نے فرات کو دیکھا یا آنکھوں میں اس خون کو دیکھا جسے وقت آخر عباس نے اپنے مولا سے کہا مولا آخری خواہش ہے، ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، فرمایا مجھے میرے غسل میں کسی کو آنے نہ دینا، میرے جنازے میں کسی کو آنے نہ دینا۔ جب امام کو غسل دیا گیا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں امام کے جسم پر 1000 زخم تھے، امام کے پشت پر سامان لادنے کے نشان تھے۔ جب غسل دیا، تابوت کو تیار کیا، تابوت کا اگلا حصہ خود ہی اٹھا، پچھلے حصے کو شہزادوں نے اٹھایا۔ جہاں سے بھی تابوت گزرتا تھا، دیوار جھک کر سلام کرتی، درخت جھک کر سلام کرتے، پتھر رو کر سلام کرتے۔ یہ کارواں مختصر سی جماعت چلتی گئی، ایک مقام پر آ کر تابوت رکا، تابوت نیچے آیا۔ امام حسن نے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے خاک کو ہٹایا، ایک تیار قبر تھی، ایک لوح نکلی جس میں لکھا تھا اس قبر کو نوح نے طوفان نوح سے 700 سال پہلے ابن وصی مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسنین نے جنازہ تھاما،
جنازہ قبر کے حوالے کیا، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، جنازے کو تحویل میں لیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ میں سے کوئی قبر میں نہ اترا، جنازہ کس نے لیا؟ حسین نے فرمایا جنازہ اس نے اٹھایا جس نے یہ فرمایا ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر مجھ سے زیادہ مظالم ہوئے ہوں، جس نے مجھ سے زیادہ مصیبت برداشت کی ہو۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کل بیٹی کا جنازہ لیا جو پہلو شکستہ تھا، آج بھائی کا جنازہ لے رہے ہیں جو فرق شکافتہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ تھک گئے لیکن رسول خدا کو ابھی ایک جنازہ اور لینا ہے، لیکن وہ جنازہ لینے سے پہلے اس جنازے کے ٹکڑے جمع کرنے ہیں۔ جب حضرت سجاد آئے اور کہا بنی اسد سے دور چلے جاؤ، ان معی من یعیننی، رسول خدا کے ساتھ جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ امام سجاد نے وہ جنازہ دیا جو پہلو شکستہ بھی ہے، جو فرق شکافتہ بھی ہے، جو کوڑے کے 500 مونگ میں پائمال بھی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ دفن ہوا، حسنین واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، ایک خرابے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے علی دنیا سے جا چکے ہیں، علی دفن ہو چکے ہیں، یہ رونے والا کون ہے، یہ کس پر رو رہا ہے؟ شہزادے خرابے میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک نابینا بوڑھا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ پوچھا تم کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک مہرباں ہر رات آتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ مہرباں نہیں آیا، اس کے فراق میں رو رہا ہوں۔ امام نے پوچھا اسے جانتے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، جب بھی پوچھا کہا ایک فقیر ہے، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کہا کیسا تھا؟ اس کے شمائل بتاؤ۔ بولا نابینا ہوں، بس اتنا بتا سکتا ہوں، وہ میرے دکھ درد بانٹ لیتا تھا، مجھے غذا لا کر دیتا تھا، جب کوئی مجھ پر ظلم کرتا میں رات اسے سناتا، وہ کہتا ایک شخص ایسا بھی ہے جس پہ اتنا ظلم ہوا ہے جتنے ریگستان میں ریت کے ذرے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ایک شخص پر ظلم ہوا ہے، جب وہ صبر کر لیتا ہے، بوڑھا تو بھی صبر کر لے، میں صبر کر لیتا۔ پھر کسی دن میں پوچھتا کہ وہ کون ہے جس نے اتنا صبر کیا، کیسے صبر کیا؟ فرماتے تجھ پہ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک شخص ایسا ہے جس کی آنکھوں میں خار ہے، گلے میں ہڈی ہے، وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا مجھے یہ تو بتا اس شخص پر ہوا کیا ہے؟ بولا ایک دن ایک شہر میں وہ بہت باعزت تھا، لوگ اسے سلام کیا کرتے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا یہ سلام کرتا، لوگ جواب نہ دیتے تھے۔ ایک دن یہ بھی آیا لوگ آگ لے کر اس کے دروازے پر آ گئے۔
اجرکم علی اللہ، وہ مہربان میرے دکھ بانٹتا تھا، مجھے ہمت دیتا تھا۔ امام حسن نے فرمایا اور کیا بتایا، کہا انہوں نے میرے دروازے کو آگ لگا دی، میری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا، میرے گلے میں رسی ڈالی، مجھے کھینچ کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے۔ امام حسن نے فرمایا اے ضعیف، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرا بابا علی تھا، میں ابھی اپنے بابا کو دفنا کر آ رہا ہوں، وہ جس پر ظلم ہوا وہ میری ماں زہرا تھی، میں بچہ تھا، میں دیکھ رہا تھا، دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرا۔ آپ تھک گئے، لیکن جب بات خرابے کی آ گئی ہے، جب امام حسن و حسین خرابے میں رونے والے کی آواز برداشت نہ کر سکے، آئیے خرابے شام چلیے، ایک بچی رو رہی ہے بابا کی جدائی میں، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اگر کوئی بچہ روئے، اگر کوئی بچی روئے تو بہلانے کے لیے گڑیا دی جاتی ہے، کھلونا دیا جاتا ہے، لیکن کیسے کہوں، خرابے میں بچی رو رہی ہے، باپ کا سر دیا جاتا ہے، بچی نے باپ کا سر اٹھایا اور فریاد کر کے کہا بابا آپ کی گردن